गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। फैसलाबाद समेत सूबे भर में 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म। मसाइल के हल के लिए हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका कमेटी कायम। ओहदेदारों ने मसालती करारदाद पर दस्तखत कर दिए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इंजीनियर अजीम रंधावा ने कहा कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम किया। बोली, मसाइल को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। जंग की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें पकड़ने लगी रफ्तार। वुज़रा, अरकानी असम्बली, इंतजामी अफसरान सब हुए सवार। जंग के 3 रूट पर कम किराए के साथ आरामदेह माहौल दोस्त बसें चलना शुरू। सूबाई वुज़रा राना सिकंदर हयात और बिलाल अकबर खान ने इफ्तिताह किया। लारी अड्डा, आदेवाल चौक समेत शहर के बस स्टॉप्स को भरपूर अंदाज में सजाया गया। MPA गजनफर कुरैशी, MPA आबदा बशीर और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर, GPO बिलाल इफ्तिखार कयानी ने भी बस पर सफर किया। ग्रीन बस सर्विस ने जंग के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नई रूह फूंक दी। सस्ती बसें चलने पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में अवाम का समंदर उमड़ आया। पंडाल में एक वारी फिर शेर के फल्क शिगाफ नारे। माहौल दोस्त मयारी सफरी सहूलत को अवाम ने तरक्की की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। कहा, ग्रीन बसें चलने से ट्रैफिक दबाव और आलूदगी में कमी होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब को बुलंदी पर पहुंचाने का वादा पूरा कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर-ए-आला ने ग्रीन बसों का जंग को तोहफा दिया। तलबा ने ग्रीन बसें भरपूर इस्तकबाल किया। बुजुर्गों और खवातीन के लिए मुफ्त सर्विस है। ग्रीन बसों में सिक्योरिटी कैमरे की लाइव फीड मैसर है। ग्रीन बस में AC, वाईफाई का निजाम दिया गया है। जंग एक वारी फेर शेर और मरियम मरियम के नारों से गूंज उठा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पंजाब हुकूमत के काम गिनवा दिए। खिताब में बोले कि पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें फराहम की गई। जंग के तलबा को मुफ्त सर्विस फराहम की जाएगी। माजूर अफराद और खवातीन के लिए अलग कैबिन मौजूद हैं। जिला के 8 कॉलेजेस में भी बसें दी गईं। वज़ीर-ए-आला की मोहब्बत में अवाम सड़कों पर निकल आई है। सुथरा पंजाब भी वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का तोहफा है। बाग़-ए-जनाब में मेरा सोहना फैसलाबाद रंगारंग विंटर फैमिली फेस्टिवल शुरू। कमिश्नर जहांगीर अनवर ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। बाग़-ए-जनाब में रंग बरंगे फूलों की बहार आ गई। स्टॉल्स लग गए, बगियां लग गईं। म्यूजिक का भी तड़का। लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बच्चे झूले लेकर एंजॉय करने लगे। महकमा सेहत फैसलाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में 4 करोड़ 15 लाख रुपए की बेजाफ्तियां पकड़ी गईं। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स को गैर जरूरी अदायगियां। गाड़ियों के फ्यूल की मद में भी खुदपुर। करप्ट माफिया ने फौत होने वालों को भी न बख्शा। मुलाजमीन के नाम पर मरने के बाद भी तनख्वाहें वसूल की जाती रहीं। ऑडिट रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। IT यूनिवर्सिटी, सफारी पार्क और मेट्रो बस स्कीमों के ऐलानात। फैसलाबाद में रमासाल भी बड़े मंसूबों पर पेशरफ्त न हो सकी। गटवाला पार्क को सफारी पार्क का दर्जा मिला। न तलबा को IT यूनिवर्सिटी मेट्रो बस मंसूबे को आइंदा साल की तरफ धकेल दिया गया। कोटरा में 1 अरब 90 करोड़ रुपए का मंसूबा लटक गया। अंडरपास की तामीर का काम 15 माह से बंद। 1.5 साल बाद 33 करोड़ के फंड जारी। मंसूबे की तकमील के लिए मजीद 65 करोड़ रुपए दरकार। फैसलाबाद में बगैर नक्शा इमारतें बनाने वालों का घेरा दंग। प्लानिंग ब्रांच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हदफ पूरा करने के लिए कोशिश। बगैर नक्शे मंजूरी बनाई गई इमारतों और किसी भी किस्म की तामीरात को सील कर दिया जाएगा। FDA के जेरे इंतजाम कॉलोनीज में प्लॉट रवां साल भी न बिके। प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज में यूटिलिटी सर्विसेज के प्लॉट भी फरोख्त न हो सके। मार्केट से 100 गुना ज्यादा शेड्यूल रेट। बार बार नीलामी नाकाम होने की बड़ी वजह करार।
پیدا ہوتے ہی عارضۂ قلب میں مبتلا مریض بچوں کے لیے اہم اقدام۔ FSC میں 8 بیڈ اور 2 وینٹیلیٹرز پر مشتمل ICU وارڈ بنے گی۔ نئے پیدائشی بچوں کے لیے ICU وارڈ 4تھی منزل پر بنے گی۔ جھنکی تحصیل شورکوٹ کی آبادی لاکھوں افراد پر مشتمل، لیکن اکلوتے THQ ہسپتال میں سہولیات کا فقدان۔ ENT ڈاکٹر ہی نہیں، ناک، کان اور گلے کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد میں فیسکو عملے کی غفلت یا معاملہ کچھ اور؟ 1 سے 1.5 سال تک نئے میٹرز کے بل نہ بھیجنے کا انکشاف۔ بیشتر سب ڈویژن دفاتر میں 1 سال کے بل اکٹھے ساتھ آ گئے، صارفین نے سر پکڑ لیے۔ فیسکو کی نیٹ میٹرنگ کو فروغ دینے کے دعوے حقیقت نہ بنے۔ 2000 سے زائد درخواستوں پر محکمانہ شرائط پوری ہونے کے باوجود ڈیمانڈ نوٹس جاری نہ ہو سکے، نیٹ میٹرنگ کے خواہش مند صارفین پریشان۔ محکمہ لائف اسٹاک کا مویشیوں میں دودھ اور گوشت کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلہ۔ غیر ملکی مویشیوں سے حاصل ایمبریو اور سیمن باہر سے درآمد کیے جائیں گے۔ مویشی مالکان بہتر طریقے سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ بجلی، کھادیں اور ڈیزل مہنگا، کسانوں نے زرعی مداخل میں ریلیف اور فصلوں کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ میں مرکزی صدر ظفر حسین کی زیر صدارت کسان بورڈ کا اجلاس، کاشتکاروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد کے شہری محکمہ محصول گیس نادرا پاسپورٹ فیسکو کی کارکردگی سے ناخوش۔ BISP پوسٹل لائف انشورنس اور محکمہ بیت المال سے بھی شکایات۔ ریجنل وفاقی محتسب آفس کا نوٹس نامزد محکموں کے سربراہ 16 دسمبر کو طلب۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف خان کا شورکوٹ کا دورہ، مدرسہ جامعہ عثمانیہ میں گفتگو کرتے کہا، پاک فوج نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام ہے۔ جماعت اسلامی فیصل آباد کو پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ نامنظور۔ 21 دسمبر کو فیصل آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان۔ صوبائی جنرل سیکرٹری بابر رشید کہتے ہیں، ہم ہر صورت اس ایکٹ میں بہتری کے لیے کام کریں گے۔ کمشنر فیصل آباد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، راجہ جہانگیر انور نے واضح کے نعمت کالونی میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، روڈ سائڈ ڈرین پر سلیبیں بنانے کے جاری کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ گلی، محلے اور شہر بھر کا کچرا ٹھکانے لگانے کی جانب اہم پیش رفت۔ گوجرا میں فیصل آباد ڈویژن کی پہلی کنٹرول ڈمپ سائٹ قائم کی گئی، 2.5 ایکڑ رقبے پر پہلا سیل مکمل۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کا دورہ، کہا کہ کنٹرول ڈمپنگ سائٹ سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی۔ چنوٹ میں حسن مرتضیٰ کے والد سید غلام مرتضیٰ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری۔ حلقہ احباب کی آمد 5ویں روز بھی جاری رہی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، MWM کے وفد اور دیگر سیاسی و مذہبی رہنماؤں کی حسن مرتضیٰ سے تعزیت۔ علامہ راجہ ناصر کی طرف سے بھی تعزیت نامہ پیش کیا گیا۔ گوجرا کے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں دکانوں کی تعمیر شروع۔ ہاکی اسٹیڈیم میں 10 نئی دکانیں بنائی جا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد جمیل نے بتایا کہ تعمیر کے بعد دکانیں کرائے پر دی جائیں گی، مارکیٹ کے حساب سے کرایہ وصول کیا جائے گا۔ میونسپل کمیٹی چنوٹ شہر کو سرسبز بنانے کے لیے کوشاں، 1000 پودے میونسپل کمیٹی دفتر پہنچ گئے۔ شہر بھر کے پارکس میں نئے پودے لگائے جانے لگے۔ ٹیپو پارک میں بھی نئے 100 پودے لگا دیے گئے۔ تحصیل جڑاوالا انتظامیہ ون ڈش کی خلاف ورزی پر متحرک۔ مختلف شادی ہالز کے کچن میں کھانوں کا معیار اور ڈشز کا جائزہ لیا۔ خلاف ورزی پر شادی ہال سیل اور بھاری جرمانوں کا انتظام۔ سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی SP جڑاوالا کے آفس میں امن کمیٹی اور کرسچن کمیونٹی کے ممبران سے میٹنگ۔ کرسمس، مذہبی تہوار، ہم آہنگی، برداشت اور رواداری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر مختلف امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ فیصل آباد میں ایک اور بڑی تعلیمی سہولت مل گئی۔ ستیانہ بنگلہ میں ڈویژنل ماڈل کالج کے کیمپس کا افتتاح۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور نے
تختی کی نقاب کشائی کی مخیر شخصیت الطاف حسین نے عمارت انتظامیہ کے حوالے کی۔ کمالیہ کے اسکول میں کلاس دوم سے پنجم تک کے ننھے بچوں کی ایک روزہ سائنسی نمائش سولر انرجی سمیت دیگر سائنسی اشیاء نمائش کے لیے پیش۔ اساتذہ کہتے ہیں نمائش کا مقصد طلباء و طالبات میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ جڑاوالا میں ڈیئر فرم اسکول کی زیر اہتمام نمائش، بچوں کے ہاتھوں سے بنائے گئے مختلف ماڈلز اور فن پارے رکھے گئے۔ صدر آل پرائیویٹ اسکول رانا عادل فاروق، پروفیسر حامد محمود، سہیل صدیق کی شرکا کی جانب سے بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ سرکاری یا پرائیویٹ نوکری نہیں ملی تو میں کیوں مایوس ہوں؟ فیصل آباد کی گولڈ میڈلسٹ طالبان نے عزم و ہمت کی نئی مثال قائم کر دی۔ ٹیکسٹائل سٹی میں مقیم بختاور نے اپنے ہنر سے مایوسی کو مات دے دی۔ گھر بیٹھے ہینڈ میڈ آرٹیفیشل جیولری اور پینٹنگز بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کھیل کے میدان میں صلاحیتوں کا سکہ منوانے کے بعد عوامی خدمت کا مشن، سابق کرکٹر احمد شہزاد سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے جھنگ پہنچ گئے۔ احمد شہزاد فاؤنڈیشن نے متاثرہ گھروں کی تعمیر و مرمت کا آغاز کر دیا۔ رمضان المبارک سے قبل کام مکمل کرنے کا عزم، کہتے ہیں جھنگ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے آئے ہیں۔ شورکوٹ میں انٹر تحصیل گرلز اسکول کالج اسپورٹس چیمپئن شپ 13 سے 17 دسمبر تک چیمپئن شپ جاری رہے گی۔ ہفتے کو صبح 10 بجے سے میچز کا آغاز ہوگا۔ مختلف اسکول اور کالجز کی طالبات حصہ لیں گی۔ صوبہ ٹیکسنگ میں پی سی بی کے زیر اہتمام انٹر کلب ٹورنامنٹ، اسپورٹس اسٹیڈیم میں الضیاء کرکٹ کلب کمالیہ اور یوسف بادشاہ کلب رجانہ کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ الضیاء کلب نے کمالیہ ٹیم کو 94 اسکور سے شکست دے دی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں حاجی امیر القادری کی جانب سے شب مدحت کا انعقاد، معروف نعت خوان سید زبیب مسعود شاہ کی خصوصی شرکت، صاحبزادہ عاصم مہروی چشتی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ کاروباری طبقے سمیت شہریوں کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ابلاغیات کے زیر اہتمام محفل مشاعرہ، ڈاکٹر سلمہ عنبر نے صدارت کی۔ معروف مزاحیہ شاعر احمد سعید نے اپنا کلام پیش کیا۔